الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 10 مئی سن 2024 یکم ذی قعدۃ الحرام 1445 ہجری۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو دولتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں اور اس دولت میں سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ رب تعالیٰ دنیا تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن ایمان صرف انہیں دیتا ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جن سے وہ محبت فرماتا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت بن مانگے عطا کی ہے۔ اس لیے ایمان کی اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس ایمان میں ہمیں اللہ سے اضافے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بڑھائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ کیونکہ اگر ہمیں اس کے اہمیت کا احساس ہو جائے، ہمیں اس کی اہمیت کا ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں، تو ہمارے اندر ایک تڑپ بھی پیدا ہو کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ بلکہ حقیقی اور سچا کامل ایمان تو واقعی وہی ہے کہ جس میں اضافے کی، ترقی کی جستجو پیدا کر لیں۔ اور اگر پختہ ایمان نصیب ہو جائے، کیونکہ کامل ایمان خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، تو جسے یہ نصیب ہو جائے یقیناً اس کے لیے جو آیہ کریمہ میں نے قرآن کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت اچھا نیک عمل کرے اور وہ ہو ایمان والا، پہلی شرط اس کے پاس ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل اور ایمان کے بدلے پھر اسے کامل ایمان پر اسے جزا، اسے اچھا انعام کیا ملتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اسے پاک زندگی نصیب ہوتی ہے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل پر اس کے بدلے اچھا انعام اسے عطا فرماتا ہے۔ اور وہ اچھا انعام کیا ہے؟ جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی صورت میں، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کی صورت میں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، اچھا عمل کرنے والوں کو۔ اب ہم یہ ذرا غور کریں، علماء لکھتے ہیں اس آیہ کریمہ میں یہ جو فرمایا گیا پاکیزہ زندگی، اس سے کیا مراد ہے کہ پاکیزہ زندگی کے متعلق ایک مطلب اس کا یہ بھی لکھا گیا کہ اللہ رب العالمین جسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، زندگی تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، لیکن ایمان والوں کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے پھر اس کی ایمان کی کیفیت کا بیان ممکن نہیں رہتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جسے یہ نعمت مل جاتی ہے یقیناً وہ ایمان کی لذت پانے کے بعد ایسا اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے کہ پھر اسے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر اسے گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، پھر اسے اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے اس کے کئی طریقے بیان کیے ہیں، وہ چند طریقے آپ کے سامنے مختصر وقت میں گوش گزار کرتا ہوں کہ ہم ان طریقوں کو اپنائیں جن طریقوں سے ہمیں ایمان کی لذت نصیب ہو جائے، ایمان کی حلاوت پا جائیں، کاش کہ ہمیں ایمان کی چاشنی مل جائے، اور یہی سچا ایمان اور کامل ایمان ہے۔ علماء لکھتے ہیں پہلا طریقہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی لذت پانے کے 3 طریقے اس مختصر حدیث میں بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی محبت کسے نصیب ہوتی ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کو اس کے رب کی اور اس کے رسول کی محبت اس دونوں کے علاوہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور جتنے بھی ہیں سب سے بڑھ کر اس کے نزدیک اگر محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان میں چاشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کیسے محسوس کی جا سکتی ہے، اللہ کی محبت کا کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ ہر ایک غور کرے، کہتا تو ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ سے محبت کی پہچان کیسے کرے؟ علماء لکھتے ہیں اگر اس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہے اللہ کی محبت ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب، اس کے شوق میں، اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، سمجھ لے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اگر وہ خود کو صرف اللہ کا محتاج سمجھتا ہے،
اور کسی کا خود کو محتاج نہیں سمجھتا، صرف اللہ کو ہی اپنا سب کچھ جانتا مانتا ہے، تو یقیناً اس کے دل میں اللہ کی محبت کی یہ نشانی ہے۔ وہ اللہ کے احسانات پر غور کرتا ہے اور پھر ان احسانات کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر ادا کرنا یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا یہ اللہ کی محبت ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اس لیے اس کے دل میں اس کے نیک بندوں کی محبت ہونا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کی نافرمانی سے، اس کے عذاب سے، اس کے کسی بھی ایسے حکم کے مطابق کہ جس پر اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو وہ اسے سزا دے گا، اس کا ڈر اس کے دل میں رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اتنے سارے طریقے علماء نے لکھے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کے طریقے ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول کی محبت بھی اس کے دل میں ہو۔ اور رسول کی محبت کیسے پہچانے گا؟ علماء لکھتے ہیں کہ رسول کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صورت میں کیسے ڈھالتا ہے؟ جس شاعر نے یوں کہا ہے کہ فقط اتنا تو کھو جاؤں میں آپ کی ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ایسا سچا غلام بن جائے کہ اس کی سیرت سے ہی پتہ چلے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اس کے ظاہری لباس سے، ظاہری صورت سے، ظاہری حلیے سے یہ نہ لگے کہ وہ دشمنان اسلام جیسی شکل صورت بنائے پھرتا ہو، بلکہ اس کے ظاہری حلیے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جھلک جھلکتی ہو۔ اور پھر ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل، کہ جو سنتیں اپنائے گا یقیناً حضور سے محبت کرتا ہوگا۔ حضور کی سیرت پر جو عمل کرے گا، جو زندگی گزارے گا، اس کی زندگی کا جو پہلو ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھے گا، اس کے مطابق زندگی اپنائے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس کا مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی توجہ بڑھاتا ہے، حضور کی یاد پاتا ہے اور حضور کو یاد کر کے حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور کی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، حضور کی محبت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں سمجھ لے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی چاشنی عطا فرماتا ہے۔ آخر میں ہم سنیں گے کہ ایمان کی چاشنی کیسے ملتی ہے، یعنی اس کی نشانی کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی حلاوت پانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے سوا اگر کسی اور سے محبت کرتا بھی ہے تو وہ اس کی محبت اللہ رسول کے علاوہ جس سے ہے وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ صرف وہ محبت کرتا ہو کسی اور سے تو وہ اللہ کی خاطر کرتا ہو، جیسے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے، ولیوں سے، صحابہ سے، تابعین سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس لیے اگر وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس لیے نہیں کہ میرا مطلب نکلے گا، بلکہ وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اچھا سلوک کرنے کا، اس لیے اگر اس کی یہ تابع داری ہے تو یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ علماء نے لکھا حتیٰ کہ جو علماء سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی طرح علماء سے محبت کرنا ان کی دین کی خدمت کی وجہ سے، فرماتے ہیں یہ بھی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علماء سے بھی اس لیے محبت کر رہا ہے کہ وہ اس کے رب کے دین کے محافظ ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے، علماء سے، حفاظ سے، قرآن کی خدمت کرنے والوں سے، مسجد تعمیر کرنے والوں سے، مسجد آباد کرنے والوں سے، اللہ کی عبادت کرنے والوں سے، یعنی جس کا تعلق جس اعتبار سے بھی رب تعالیٰ سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے محبت کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو یوں ایمان کی حلاوت پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر کرے، اور اگر وہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر کہ اللہ کا حکم ہے، جسے علماء نے تیسرے طریقے کے طور پر بیان کیا ہے کہ ایمان کی حلاوت پانے کا انداز، ایمان کی چاشنی پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ کفر میں جانے کو ایسے ناپسند سمجھے کہ جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ تو جو اس طرح کفر سے نفرت کرے اور کفر اپنانے والے کافروں سے نفرت کرے تو یہ بھی نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے ہم غور کریں کہ ہمارے دل میں کفار کی یا کفار کے کفر کی کتنی نفرت ہے، کیونکہ اگر ہمارے دل میں ان کافروں سے نفرت ہونی چاہیے تو وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ ہم کفر سے نفرت کریں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفر سے نفرت کرو، اسے ناپسند کرو ایسے جیسے تم آگ میں جانے کو ناپسند کرتے ہو۔ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کے 7 بیٹے تھے، بعض روایت میں لکھا کہ اس کے 4 بیٹے تھے، اور جب ایک ظالم بادشاہ نے انہیں ایک ناپسندیدہ چیز
اور وہ کیا؟ کفر کرنے کو نہیں کہا، بلکہ صرف اللہ کے حرام کردہ جانور خنزیر سور کے گوشت کھانے کو کا اس نے کہا کہ تم یہ گوشت کھا لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس نے خنزیر کا گوشت کھانے کی آفر کی، لیکن دیکھیے ان کے ایمان کی لذت، ان کے ایمان کی پختگی، انہوں نے کہا کہ جان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے رب کے حکم کی پرواہ ہے کہ ہمارے رب نے اسے حرام کیا ہے، تو اس لیے ہم اپنے رب عز و جل کی حرام کردہ چیزوں کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور آج مسلمان حرام کردہ چیزیں وہ تو ایک طرف رہ جاتی ہیں، آج کا مسلمان کفر کو بھی پسند کرنے لگا ہے، کافروں کو بھی پسند کرنے لگا ہے، بس تھوڑی سی اگر اس کے اندر شرم یا حیا حجاب اگر باقی ہے، اتنا کہ وہ کافر ہو نہیں رہا، ورنہ کہیں کہیں تو وہ اپنے علم کے محرومی کی وجہ سے وہ کفر میں بھی داخل ہو چکا ہوتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ بندہ صبح کرے گا حالت ایمان میں، شام ہوگی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام کو ہوگا مسلمان، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ کیسے؟ علماء لکھتے ہیں ایسے کہ وہ علم سے محروم ہوگا، اور علم سے محرومی کی وجہ سے وہ ایسا کفر کر جائے گا جس کا اس کو خود پتہ نہیں ہوگا، اور وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے دیکھیے کہ کفر میں جانے کو ہمیں ناپسند کرنا چاہیے، اور کفر میں جانے والے کافروں کو بھی ناپسند کرنا چاہیے، یہ بھی ایمان کی حلاوت پانے کی نشانی اور ذریعہ ہے۔ اس عورت نے جب اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ حرام چیز نہیں کھانی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے انکار کرنے پر اس کا ایک ایک عضو کاٹ ڈالا، ماں کے سامنے اس کے ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان سب کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ اسے بے دردی سے مار دیا گیا، لیکن اس عورت کے ایمان میں، اس کے بیٹوں کے ایمان میں فرق نہیں آیا۔ دیکھیے کس طرح اللہ کی نافرمانی کو ناپسند کیا کہ اللہ کی نافرمانی ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسرے بیٹے کو پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں مار ڈالوں گا یا پھر تم یہ حرام چیز کھا لو، کہتے ہیں اس نے بھی نہیں مانا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اس بے دردی سے اس دوسرے بیٹے کو شہید کروا دیا کہ اس کے پہلے چہرے کی کھال اتاری گئی، پھر اس کے سر کی، پھر اس کے جسم کی کھال اتار کر اس طرح اس کو تکلیف دے دے کر شہید کر دیا گیا ماں بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ تیسرے بھائی کی جب باری آئی تو پھر اس کے متعلق لکھا گیا کہ اس ماں کو جب کہا گیا کہ بیٹوں کو کہو کہ یہ حرام چیز کھا لیں، ماں نے کہا کہ نہیں، ہمارے اندر ایمان کی رمق ہے، ایمان کی لذت ہے، ایمان کی محبت ہے، اللہ رسول کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے بھی نہیں مانا تو پھر اس نے آگ پر تیل گرم کروایا، اور تیل گرم کروا کے اس جلتے کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس تیسرے بیٹے کو اس میں ڈلوا دیا اور یوں اس کو شہید کروا دیا۔ پھر آخر میں جب چوتھے بیٹے کی باری آئی اور اس نے کہا کہ میں ماں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، جب ماں کے پاس گیا تو ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ شاید اس لیے کہ تم مجھ سے یہ کہو گے کہ میرے بھائی میرے سامنے مار دیے گئے اور میں بھی اس طرح مار دیا جاؤں گا تو کیا میں یہ حرام چیز کھا لوں؟ بیٹے نے کہا کہ ماں مجھے حرام چیز کھانے پر مجبور نہ کرنا۔ ماں بھی شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مضبوط ایمان والا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس طرح وہ چوتھا بیٹا بھی اسی طرح بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس عورت کو بھی اسی طرح شہید کر دیا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے اس بات کی نشانی علامت، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ یہ تو نافرمانی تھی، تو دیکھیے جب انہوں نے نافرمانی کو قبول نہیں کیا تو پھر کفر کو کیسے قبول کر سکتے تھے؟ تو اس لیے ہمیں کفر کو ناپسند کرنا چاہیے، یہ بھی ایمان کی لذت پانے کی نشانی ہے۔ اور چوتھا طریقہ علماء لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبمحمد رسولا۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کو رب مان کر، رسول اللہ کو اپنا نبی مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر راضی راضی خوشی خوشی زندگی گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی گزاریں ایمان کی حلاوت پاتے ہوئے، اللہ کو اپنا رب مان کر۔ کیسے رب مان کر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے تقدیر مقدر فرما دی اس پر ہم خوش رہیں، شکوہ شکایت نہ کریں، اپنے رب کی عبادت کریں اور صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبی مانیں؟ شک نہ کرنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں وہ نبی تھے یا نہیں تھے، ان کو آخری نبی مانیں، آخری نبی مان کر ان کی سچی پیروی کریں، یہ ان کو رسول ماننے کی نشانی، اور یہ ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہی ایمان کی لذت پانے کا طریقہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ اسلام کو اپنا دین مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رب کو اپنا خدا مان لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا اور جس نے اسلام کو اپنا دین مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایمان کی لذت پانے کے لیے یہ سارے طریقے اپنانے چاہیے۔ اور آخری بات کہ کیسے پتہ چلے کہ ایمان کی چاشنی آ رہی ہے، ایمان کی حلاوت مل رہی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جس طرح کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں اسے میٹھی چیز بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے، اسے چاشنی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پتہ نہیں چل رہی ہوتی کہ میٹھی چیز میں ذائقہ کیا ہے یا کھانے میں ذائقہ کیا ہے۔ فرمایا جیسے انسان بیماری میں
کسی غذا کی لذت محسوس نہیں کر پاتا، ایسے ہی جب اس کا دل بیمار ہو، جب اس کی روحانی طاقت کمزور پڑ چکی ہو، جب اسے گناہوں کا چسکا لگ چکا ہو، جب اسے گناہوں کی لذت مل رہی ہو، تو پھر وہ ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، جو اللہ رسول کی محبت اپنا لیتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، پھر اس کا دل بیماری سے، روحانی بیماری، گناہوں کے اثر سے پاک ہونا شروع ہوتا ہے، اور جو ہی اس کا دل ستھرا ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اور کیسے ایمان کی لذت پتہ چلتی ہے؟ اسے عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اسے بھاری نہیں لگتا، اسے اللہ کے حکم پر عمل کرنا مشکل نظر نہیں آتا، آنکھ بند کر کے وہ اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے دشمنوں سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے بندوں سے، یتیموں، فقراء، مساکین سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہم اپنائیں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے، اور اس کا ایک بڑا سبب کہ جس سے ہم ایمانی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعۃ المبارک سنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ ساری باتیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یادیں۔